ہر مسلمان کو اپنے کاموں کے اوقات مقرر کرنے چاہیے کہ میں نے فلاں وقت یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد اتنے بجے فلاں کام کرنا ہے۔ کائنات کے نظام پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چیزوں کے اور کاموں کے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، اسی طرح غروب کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے نمازیں فرض فرمائی ہیں تو ان کے بھی اوقات مقرر فرمائے۔ قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر مقررہ اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت، عصر، ظہر، مغرب، عشاء، فجر، چاشت، اوابین، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، سب نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ حج کا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت مقرر کیے ہوئے، انسانوں کے اور جانوروں کے۔ قرآن کریم میں چاند کے بارے میں فرمایا والقمر قدرناہ منازل، کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ آخری تاریخوں میں کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اوقات مقرر فرمائے ہیں تو ہمیں سبق دیے ہے، متوجہ فرمایا کہ اپنے کاموں کے ہم اوقات مقرر کر لیں۔ اگر کاموں کے اوقات مقرر ہوں گے تو پھر کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کسی اللہ والے نے اسی لیے فرمایا نظم قائم کیجیے اوقات میں، برکتیں پھر دیکھیے دن رات میں، کہ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے اوقات میں برکتیں ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نظام الاوقات تھا۔ وہ کیا تھا میں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے، نماز تہجد آپ ادا فرماتے، اس کی تفصیلات احادیث موجود ہیں، کون سی دعائیں پڑھتے تھے، کیسے آپ اٹھتے تھے، کتنی رکعات پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صبح صادق کے بعد فجر کی سنتیں اور نماز فجر ادا فرماتے تھے، اور نماز فجر کے بعد آپ مسجد میں مصلی پر ہی اپنا رخ پھیر کر صحابہ کرام کی طرف بیٹھ جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ سے مسائل پوچھتے۔ اسی طرح 24 گھنٹے میں جو وحی نازل ہوتی آپ صحابہ کرام کو اس سے مطلع فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں ہے، حکم آ گیا ہے، فلاں چیز منسوخ ہو گئی ہے۔ اور اسی وقت صحابہ کرام اپنے خواب بیان کرتے، آپ ان کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ اشراق کے وقت تک آپ کا یہ معمول تھا۔ پھر اس کے بعد کسی لشکر کو روانہ فرمانا ہوتا تو آپ لشکر روانہ فرماتے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے، گھر کے کام فرماتے تھے، اور ظہر کی نماز سے پہلے آپ کھانا تناول فرماتے اور پھر قیلولہ فرماتے تھے۔ ظہر کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ کا معمول بازار تشریف لے جانے کا تھا۔ بازار جاتے اور دیکھتے کہ لوگ معاملات کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ جو شخص کسی شرعی اصول کے خلاف معاملہ کرتا ہوا نظر آتا اس کو آپ تنبیہ فرماتے کہ معاملہ ایسے نہیں، ایسے کریں۔ تو عصر تک آپ کا یہ معمول تھا، اور مغرب عصر کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ تمام ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ان سے آپ پوچھتے تھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تمام ازواج مطہرات کو آپ وقت دیا کرتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کو جس زوجہ کے ہاں قیام فرمانا ہوتا آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ مدینہ کی عورتیں، مسلمان عورتیں اس گھر میں آ جاتی اور آپ ان کو دین کی باتیں سنایا کرتے تھے، ہدایات دیتے۔ عورتیں آپ سے مسائل پوچھتی، آپ ان کا جواب دیتے تھے۔ جو شرم و حیا کے مسائل ہوتے تو آپ کی زوجہ محترمہ عورتوں سے پوچھ کر آپ کو بتاتی، آپ سے پھر جواب پوچھ کر عورتوں کو بتایا کرتی تھیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، علاقوں کے گورنر تھے، ذمہ دار تھے، تو آپ ان کو مشورے کا وقت دیا کرتے تھے، وہ مشورے کے لیے آتے تھے۔ اور اس وقت عام لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ رات کے درمیانی حصے میں پھر آپ آرام فرماتے تھے اور آخری حصے میں عبادت فرماتے تھے۔ دیکھیں آپ نے نظام الاوقات بنائے ہوئے تھے، اس میں بندوں کے، اللہ کے حقوق کا وقت رکھا ہوا تھا، دین دنیا دونوں کے وقت رکھا ہوا تھا۔ تو ہم بھی اپنے نظام الاوقات جب بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ شکایت نہیں رہے گی کہ مجھے وقت نہیں ملتا اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وقت آدمی کے پاس ہوتا ہے، وقت وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس تھا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، شہداء، اولیاء کے پاس تھا، بڑے بڑے دنیا کے کامیاب لوگوں کے پاس 24 گھنٹے ہوتے تھے۔ وہی وقت ہمارے پاس ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کر لیا جائے
تو ہم بہت سے اپنے ضروری کام انجام دے سکتے ہیں، دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔